موضوع الدرس التحدید والتخویف للکفار والمشرکین ومکذبین البعث، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون۔ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ ولئن مستهم نفعة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن المشركين إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الزلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه فاعتقدوا انہم علی شیء ثم قال واعظا لهم۔ اب اللہ پاک مشرکین کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ ان کو دھوکہ یہی پڑا ہوا ہے کہ اگر ہم خدا کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، تو پھر ہمیں یہ روزی کیوں مل رہی ہے، دولت کیوں مل رہی ہے، ہمیں یہ راحت اور آرام کیوں مل رہا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم حق پہ ہیں۔ اسی بات کو ان کو دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو دنیا کا نفع اٹھا رہے ہیں، نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اتنی مدت گزر گئی ہے اور ابھی تک ان پر کوئی عذاب نہیں آیا ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ صحیح عقیدے پر ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها۔ اختلف المفسرون في معناه وقد أسلفناه في سورة الرعد، وأحسن ما فسر بقوله تعالى وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی ٹکڑے زمین کے ہیں جن کو ہم نے ختم کر دیا، کم کر دیا، گھٹا دیا۔ معنی یہ ہے کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کو جا کے دیکھ لیں ان کا کیا حشر ہوا ہے، ان کو ہم نے کیوں ہلاک کیا ہے، تاکہ ان کے لیے نشانی ہو اور یہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ وقال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی یعنی ذالک ظہور الاسلام علی الکفر والمعنى افلا يعتبرون بنصر اللہ لأولیائہ علی اعدائہ واہلاکہ الامم المکذبۃ والقرى الظالمہ وَإِنْجَائِهِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدبخت نہیں دیکھتے کہ اسلام کیسے غالب آیا، اللہ نے اسلام کو کفر پہ غالب کیا، کیا یہ عبرت نہیں پکڑتے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کی کیسے مدد کی، اللہ نے ان کے دشمنوں کو کیسے ہلاک کیا جو پہلی قومیں تکذیب کرنے والی تھی،
اور وہ بستی والے جو ظلم کرنے والے تھے کیسے ہلاک کیا، اور ان کی ہلاکت کے وقت بھی اس کے اندر جو ایمان والے تھے ان کو نجات دے دی۔ وَلِهَذَا قَالَ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ، کیا انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ یہ غالب آئیں گے؟ بالکل نہیں، بل هم المغلوبون، یہ تو بالکل مغلوب ہیں، یہ مار کھائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الاسفلون الاخسرون الارذلون، یہ رذیل ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، یہ تروٹے میں ہیں۔ وقال تبارک و تعالی قوله قل انما انا انذرکم بالوحی ای انما انا مبلغ من اللہ ما انذرتکم به من العذاب والنکال، آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں جو تم کو ڈراتا ہوں عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ لیس ذالک الا ما اوحى اللہ الی ولكن لا يجدى هذا امن اعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه، لیکن ان نصیحتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جن کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے اور جن کے کانوں کو اور دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، وہ سب کچھ سننے سمجھنے کے باوجود بھی نہیں ہدایت پکڑے گا۔ وَلِهَذَا قَالَ وَلَا يَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، جیسے کہ آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، ان کو کیا سنائیں گے، یہ بالکل بہرے ہیں، ان پر تو بہریں لگ گئی ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَلَئِن مَّسَّ هَٰؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ أَدْنَىٰ شَيْءٍ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، تھوڑا سا بھی اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے تو اب یہ اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم عدل کی میزانیں رکھیں گے قیامت والے دن، کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْعَدْلَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الاکثر علی انہ انما هو میزان واحد، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جمع کا صیغہ ہے کہ موازین، لیکن میزان جو ہے وہ ایک ہی ہوگا، جمع اس کی عظمت کے اعتبار سے ہے۔ وَإِنَّمَا جَمَعَ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْأَعْمَالِ الْمَوْزُونَةِ فِيهِ، اور بعض علماء نے فرمایا چونکہ اس میں مختلف قسم کے اعمال تولے جائیں گے تو اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کسی پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کما قال تعالیٰ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب ظلم نہیں فرماتے کسی پہ، جیسے اللہ فرماتے ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں فرماتے، اللہ ظلم سے پاک ہیں۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر آپ کی کوئی ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے اس پہ اجر دیں گے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر ایک ذرے کے برابر حبہ خردل کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور پہاڑوں کے پتھروں کے نیچے ہو یا آسمانوں میں زمینوں میں، اللہ وہ بھی لائیں گے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی پیش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی لطف فرمانے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی دقائق اشیاء کو جاننے والے ہیں، خبیر ہیں۔ وفی الصحیحین عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ حضور پاک نے فرمایا کہ دو کلمات ہیں، زبان کے لیے بھی آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن میزان میں وہ بڑے بھاری ہیں، اور اللہ کی طرف وہ کلمات جو ہیں اللہ کو بڑے محبوب اور پسند ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی جامع کو اسی حدیث پہ ختم کیا ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے بڑا عظیم ذکر ہے کہ آدمی
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وقال الامام احمد حدثنا ابراہیم بن اسحاق الطالقانی حدثنا ابن المبارک عن لیث بن سعد عن عامر بن یحییٰ عن نبی عبد الرحمن الحبلی قال سمعت عبد اللہ بن عمرو بن العاص یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق۔ قیامت والے دن حشر میں ایک آدمی کو اللہ کے حکم سے پیش کیا جائے گا، فینشر علیہ 99 سجلا، اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر جو ہیں وہ بھی رکھے ہوں گے۔ کل سجل مد البصر، ایک رجسٹر جو ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ جہاں تک نظر پہنچ جاتی ہے، سب اس کے گناہ ہیں اس میں۔ ثم یقول اتنکر من ھذا شیئا، پھر اللہ فرمائے کہ میرے بندے کیا تم انکار کرتے ہو کہ یہ گناہ تم نے نہیں کیے؟ فیقول لا یا رب، وہ کہا کہ یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا۔ فیقول بلا ان لک عندنا حسنۃ واحدۃ لا ظلم علیک اليوم، اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تمہاری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ فیخرج لہ بطاقۃ فیہا، ایک چھوٹا سا کاغذ جو ہے وہ وزن کیا جائے گا، بھاری ہو جائے گا، جب دیکھیں گے تو اس میں گواہی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فیقول احضروا، فیقول یا رب فی هذه البطاقۃ مع هذه السجلات، کہ یا اللہ یہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اتنے رجسٹروں کے ساتھ کیا وزن ہوگا؟ فیقول انک لا تظلم، تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ قال وتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، قال وطاشت السجلات وثقلت البطاقہ۔ اب جناب جب ان کو وزن کیا گیا ہے وہ تو ان کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور اس کے گناہوں کے دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے گئے۔ جب وہ وزن کیا گیا تو وہ پلڑا جو تھا جس پہ وہ شہادت تھی وہ بھاری ہو گیا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ لا یذکر شیئا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے احکام ہیں، کلمات ہیں، ان سے کوئی چیز بڑی برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے فرقے جو ہیں نا جی، وہ ان حدیثوں کو اور آیات رحمت پر نظر ڈالتے ہوئے گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ گناہ کچھ بھی نہیں، نہ گناہ کے معاوضہ ہوگا، نہ گناہوں پہ پکڑ ہوگی، نہ گناہوں پہ سزا ہوگی۔ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ رسول اللہ، بات ختم، پر جو مرضی ہے وہ کرتا رہے۔ انہوں نے کہا دیکھو نا کہ بطاقہ میں صرف ایک کلمہ ہی تھا نا، تو 99 دفتر جو گناہوں کے سب اڑ گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب کا انکار کر دے، یا لوگوں کو ایسا رخ دکھائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ گناہ کریں گے، بھی کوئی خوف ہی نہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لا یضر المعصیۃ مع الایمان، جب ایمان ہے تو گناہ کو نقصان نہیں دیتے۔ اچھا، ان کے مقابلے پہ ایک اور جماعت پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ جس آدمی نے ایک بھی گناہ کبیرہ کیا ہے نا وہ جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے کہا بھی اس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن جنت متقین کے لیے ہے، جب اس نے گناہ کیا ہے تو فاسق ہو گیا۔ اللہ نے جنت بنائی ہے وعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور جس نے گناہ کبیرہ کیا ہے وہ تو فاسق ہے، متقی تو ہے ہی نہیں، پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ یعنی اب دو جماعتیں ہیں، ایک کہتے ہیں کہ گناہ نقصان ہی نہیں دیں گے، دوسرے کہتے ہیں ایک گناہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ یہ دونوں غلط ہیں، یاد رکھو۔ مسلک اہل سنت والجماعت جو حق مسلک ہے، سلفاً و خلفاً، صحابہ سے لے کر آخر تک، وہ یہ ہے کہ شرک کر کے کوئی مر گیا وہ تو نہیں بخشا جائے گا، اس کی تو بخشش نہیں ہو۔
چونکہ مشرک کے لیے تو اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، من یشرک باللہ فقد حرمہ اللہ علیہ الجنہ۔ البتہ ایک آدمی ہے، اس نے شرک نہیں کیا لیکن باقی گناہ کیے ہیں، مثلا نعوذ باللہ زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، چور ہے، مختلف گناہ ہے، لیکن موحد ہے، شرک نہیں کیا اس نے۔ اب اس کی پھر دو حالتیں ہیں، کیا وہ گناہوں سے توبہ کر کے مر گیا یا توبہ بھی نہیں کی؟ جتنے بڑے گناہ ہیں، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی ہے، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اچھی طرح بات کو سمجھیں۔ اچھا، بعض گناہ گار ایسے ہیں کہ گناہ بھی کیا ہے، ایمان والا موحد گناہ گار ہے لیکن توبہ نہیں کر سکا، گناہ کی حالت میں مر گیا۔ ایک آدمی نے شراب پیا، نشے میں مدہوش تھا، اسی نشے میں مر گیا، تو اب اسے توبہ کب کرنی ہے؟ کوئی نعوذ باللہ زنا کر رہا تھا، گھر والا آیا، اس نے فائر کیا اور اسی وقت اسی حالت میں مر گیا، تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اگر چاہیں تو اس کے گناہوں کے باوجود بھی اس کو معاف کر دیں کلمے کی وجہ سے، جیسے اس کو معاف کر دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کے گناہوں کے قدر اس کو جہنم میں ڈالیں گے بھی، اس کو سزا دے دو تاکہ اس کے گناہ مٹ جائیں، دھل جائے، پاک ہو جائے، پھر جنت میں جائے گا۔ چونکہ اللہ نے سزا رکھی ہے وَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر توبہ کر کے مر گیا، الحمدللہ گناہ معاف ہو گئے، توبہ بھی نہیں کی، اب اللہ کی مرضی، عذاب دیں یا عذاب ہی نہ دیں، ان کی مرضی ہے، وہ مالک ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 90 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے آدمی کو نہ تو اس کی رحمت پہ امید رکھ کے غرہ ہونا چاہیے اور نہ عذاب سے ڈر کے کافر بن جائے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کو بھی نہ چھوڑے، توبہ کرتا رہے، ہر حال میں توبہ کرتا رہے۔ اور کلمہ شریف میں یہ 2-3 کلمات ایسے ہیں کہ ان کا آدمی ورد بنا لے۔ ایک تو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو بہرحال نہ رحمت سے نہ امید ہو اور نہ خوف سے بے غم ہو۔ اب دیکھیں نا کہ حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، یعنی جس کا تاریخ یہ کہتی ہے کہ ظالم ہذہ الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم حجاج تھا، جو ان لوگوں کو معاف کرنا تو جانتا ہی نہیں تھا نا، بس قتل قتل قتل۔ اس تو گورنر بن کے جب گیا تھا نا عراق، بغداد میں جو خطبہ دیا تو پہلے خطبے میں اس نے یہی کہا، اور نے کہا دیکھو بات سنو، تمہارے سروں کی فصل پک گئی ہے اور اللہ نے مجھے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب فصل پٹ جاتی ہے تو کٹی جاتی ہے، اب تمہارے کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا تھا، لیکن جب پتہ ہے موت کا وقت آیا اس پر، تو اس وقت اس نے اپنی گاڑی پکڑی اور کہا کہ یا اللہ، تیری زمین پہ آج ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ حجاج بخشا جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اب اللہ کو پتہ، اللہ کی مرضی، اللہ بخش دے، کیا کر سکتے ہیں آپ، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو محدثین، مجتہدین، فقہا فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجاء کے درمیانی کیفیت کا۔ مشکل یہی ہوتی ہے
کہ بعض لوگوں کی آیات رحمت پہ نظر پڑی لیکن آیات عذاب بھول گئے، اور بعض لوگوں کی آیات عذاب پہ نظر پڑی، ان نے کہا یار جانے جہنم میں ہے تو نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب چھوٹی چھوٹی بات میں بھی اللہ پکڑ لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ غفور ہیں، وہ رحیم ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ عزیز بھی ہیں، عزیز ذو انتقام بھی ہیں، وہ شدید العقاب بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایک آیت میں پورا عقیدہ بیان فرما دیا، نبّ عبادی، میرے محبوب میرے بندوں کو بتلا دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور عذاب بھی میرا بڑا دردناک۔ تو اس کے درمیانی کیفیت کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ بہرحال یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی جب تک زندہ ہیں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دیں، استغفار کی توفیق دیں، توبہ کی توفیق دیں، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری فرما دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے جتنے اولیاء گزرے ہیں نا جی، حضرت علی سے لے کر قیامت تک جو گزرے ہیں، جو آئیں گے، ان سب نے یہی کہا کہ ہمیں جو بھی ملا ہے نا اسی کلمے سے ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے بعض بزرگ جو ہے نا وہ اس کی مشق کرواتے ہیں، ایک ایک کلمے کو علیحدہ یاد کرواتے ہیں تاکہ دل و دماغ کے اندر وہ کلمہ جو ہے رچ جائے، بس جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب لا الہ کہتے ہو نا تو یہ لا کی تلوار جب چلاؤ تو دل سے تمام آلہہ باطلہ کو نکال دو، پھر الا اللہ سے اس بات کرو کہ دل میں صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو۔ یہ مقام تو خیر اللہ والوں کو نصیب ہوگا اور تھا، لیکن پھر بھی آدمی کوشش تو کرتا ہے نا، ہم ان جیسے نہ بن سکیں۔ احب الصالحین ولست منہم، لست منہم، مجھے ان سے محبت تو ہے نا، گو میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابن حیۃ بن یحییٰ عن نبی عبد الرحمن الحبلی عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع الموازین یوم القیامہ فیؤتى بالرجل فیوضع فی کفۃ ویؤضع ما احصى علیہ فیما فیمایل بہ المیزان۔ قال یہ اس میں ہے کہ اعمال تولے جائیں، اس میں ہے کہ خود بندے کو بھی تولا جائے گا۔ قال فَإِذَا أَدْبَرَ بِهِ إِذَا صَائِحٌ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، جب اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو آواز آئے گی لا تعجلوا، جلدی نہ کرو، فَإِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَهُ، اس کا کچھ عمل باقی ہیں، فَيُؤْتَى بِطَاقَةٍ فِيهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر اس بطاقے کو لایا جائے گا، اس بندے کے ساتھ رکھا جائے گا، حتیٰ یمیل بہ المیزان، پھر وہ میزان جو ہے اس کے کلمے کی برکت سے جھک جائے گا اور وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ وقال الامام احمد ایضا حدثنا ابو نمران انبانا لیث بن سعد عن مالک بن انس عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس بین یدیہ، ایک آدمی حضور کے سامنے بیٹھے تھے، فقال یا رسول اللہ ان لی مملوکین یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی واضربہم واشتمہم فکیف انا منہم۔ انہوں نے کہا حضور میرے دو غلام ہیں، لیکن وہ میرے دونوں غلام جو ہے وہ خیانت بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، میرا مال بھی چراتے ہیں، اور میں بھی ان کو مارتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، سختی کرتا ہوں، اب میرا کیا حال ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا یحسب ما خانوک واسوک وکذبوک وإکابک ایاہم فإن کان إکابک ایاہم بقدر ذنوبہم کان کفافا لا لک ولا علیک۔ حضور نے فرمایا دیکھو بات سنو، تمہاری سختی اور مار بھی وزن ہوگی، ان کی خیانت بھی وزن ہوگی۔ اگر تمہارا سختی گالیاں بڑھ گئی تو پھر تمہیں سزا ہوگی، اگر ان کی بڑھ گئی تو پھر ان کو سزا ہوگی، یا اگر برابر ہو گئے پھر نہ تجھ پر نہ ان پر، دونوں چھٹی ہوگی دونوں کو۔ وَإِن كَانَ إِكَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ وَإِن كَانَ إِكَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اقْتَصَرَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ الَّذِي بَقِيَ قَبْلَكَ۔ اگر تمہارے احسان زیادہ ہوئے تو یہ تمہارے لیے فضل ہے، اور اگر ان کی نقصان اور ان کی عصیان زیادہ ہوئے ہیں تو پھر ان کے لیے عقاب ہوگا۔
فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله ويهتف، وہ حضور کے سامنے رونے لگ گیا وہ بندہ. فقال ما له لا يقرأ كتاب الله نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تنزل شيء قال مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا في هؤلاء يعني أبيده إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. اور نے کہا حضور میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں نہیں بچ سکتا، آپ گواہ ہوں میں نے ان کو آزاد کر دیا، بس نہ میرے پاس ہوں گے نہ زیادتی ہوگی. تو اس نے غلاموں کو آزاد کر دیا. جو غلام کو آزاد کرے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے. واللہ اعلم.